بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. سورة القصص کی آیت نمبر 77 کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، امید ہے آپ نے سماعت فرمایا ہوگا۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے بالکل بھی محبت نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے فساد فی الارض، زمین پر فساد۔ تو اس فساد کے سلسلے میں میرے 2-3 ٹاپکس تھے ذہن میں۔ اصل میں اس موضوع سے پہلے بات کرنا چاہ رہا تھا طارق مسعود کی، حافظ اللہ، عالم دین ہے، مگر پھر میں نے ارادہ بدلا اور میں نے کہا نہیں، پہلے میں بات کروں گا۔ یہ سارے موضوعات کی آج ارادہ تھا بات کرنے کا، مگر میں نے ارادہ بدلا اور میں نے سوچا کہ جو ادنا ہیں بیچارے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا حق زیادہ ہے، ان پہ پہلے بات ہوگی کہ کیا وہ ظالم تھے یا مظلوم تھے، اور اگر ظالم بھی تھے تو کیا وہ اس سب کے مستحق تھے، یہ بات ہوگی۔ جی ہاں، میں وداؤٹ فردر ڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں عمر کوٹ کا واقعہ۔ عمر کوٹ جو بڑا مشہور ہوا، یہ نام ایک پاکستانی ڈرامے کی وجہ سے، سندھ کا ایک علاقہ ہے، متوسط غریب علاقوں میں سے ایک ہے، اور دوسری طرف کوئٹہ بلوچستان کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل آف بلوچستان پروونس، وہاں دونوں جگہ بظاہر پولیس مقابلہ دکھایا گیا، اور دونوں جگہ، ایک جگہ تو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر قتل ہوا، دوسری طرف ایک ڈاکٹر قتل ہوا، اور ایک دوسرا آدمی پتہ نہیں وہ بھی کیا تھا اس کا پروفیشن۔ بہرحال دونوں قتل جو ہیں، ان دونوں میں بظاہر پولیس نے انکاؤنٹر کیا ہے، پولیس مقابلہ۔ اب میری فیملی کا تعلق بھی پولیس سے ہے، میں جانتا ہوں ان انکاؤنٹرز میں کیا حقیقت ہے۔ میرے سگے تایا پولیس میں ہوا کرتے تھے، ریٹائرڈ پولیس آفیسر، ہی ڈائیڈ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، رحم فرمائے ان پر، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ میں نے ان کو آخری وقتوں میں تو بہت عبادت و ریاضت میں دیکھا، اللہ ان کا اگلا سفر آسان فرمائے۔ تو میں پولیس مقابلوں کے بارے میں بہت قریب سے کافی کچھ جانتا ہوں۔ تو یہ تو بھائیو، پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس انکاؤنٹر مشکوک، 2 شہروں میں ہونا، ایک ہی طرح سے قتل ہونا 2 لوگوں کا، اور 2 شہر بھی دور دور، مگر ان کی سٹوریاں، آنے بانے تانے سب مل رہے ہیں، اور پھر ان دونوں پر الزام بھی کیا ہے؟ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک پر تو شاید دعوی نبوت کا الزام تھا، جو بھی تھا الزام، میں کہتا ہوں کہ وہ یہ تھے، فرض کریں مان لیا کہ وہ ایسے ہی تھے، بھائی ہمیں یہ حق کس نے دیا ہے، یا ہماری پولیس کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ کسی کو بھی ایسے مار دیں؟ دیکھیں، آج بہت ساری آوازیں دل ہی دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہی ہیں کہ گستاخ رسول ہوگا وہ، اور قتل ہوا، جان چھوٹی، کہتے ہیں نا نعوذ باللہ، وہ میں نہیں بولنا چاہتا۔ واللہ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ پولیس بروٹیلٹی اتنا ایک غلیظ اور گھناؤنا جرم ہے کہ جس سے یہ ملک جہاں میں بیٹھا ہوں وہ بھی اس کے مضمرات کو، اس کے نتائج کو بھگت رہا ہے۔ یقین مانیں، میں 23 سال سے یہاں پر ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پولیس بروٹیلٹی ایک وہ دہشت گردی ہے جس کو کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی برے سے برے شخص کے لیے بھی سپورٹ نہ کریں۔ بالی ووڈ بھی یہ کرتا ہے، اس کو کنڈون کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور وہاں دیکھ لیں کیا حشر ہے، کتنے پولیس انکاؤنٹر ہوتے ہیں اور کتنے بے گناہ لوگوں کو پولیس مقابلوں میں مارا جاتا ہے، جعلی پولیس مقابلوں میں، فیک پولیس انکاؤنٹرز میں۔ یہ بھی اگر برے بھی تھے پھر بھی پولیس کو ان کا حق نہیں تھا، یعنی اگر یہ 295C کے تحت ان کی سزا بھی بنتی تھی تب بھی پولیس کو حق نہیں تھا وہ ان کی جان لے۔ اور اس سے بھی برا کام، جو ایک بیچارے انسان کو جنازہ، یار کس قانون کے تحت، کون سی شریعت ہے یہ؟ اللہ کا کلام، قرآن پاک، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں پر میرے بھائیوں دکھا دو کہ کسی کی لاش کو جلانا ہمیں اجازت ہے؟ لاش کو جلانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہم پر حرام ہے لاشوں کا مسئلہ کرنا، ان کو بگاڑنا، ان کو میوٹیلیٹ کرنا اور جلانا۔ یہ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ بتاتے ہیں کہ
آگ کی سزا تو صرف اللہ دیتا ہے، ایسا مت کرو۔ اور یہی بات جب انہوں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی، جو آپ نے ان کو سزا دی تھی، مرتدین کو سزا دی تھی، جو مولا علی کو خدا کہہ رہے تھے، رب کہہ رہے تھے نعوذ باللہ، تو اس کے بعد آپ نے پھر مولا علی کو جب یہ حدیث رسول پتہ چل گئی، آپ نے اس کے بعد کبھی کسی کو زندہ نہیں جلایا۔ یہ میں آپ کو مولا علی کا عمل بھی بتا رہا ہوں۔ پھر یہ کون لوگ ہیں جو نہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نہ شیعہ کہتے ہیں مگر لاشیں جلا رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور یہ فساد آپ کے گھروں کو بھی آ سکتا ہے۔ کل کو آپ کو بھی پولیس اس طرح ماورائے عدالت قتل کر سکتی ہے، کل کو آپ بھی کسی جعلی مقابلے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو 2 جانیں گئیں، میں نے ان دونوں کے لیے 3 منٹ دیے، اور یہ اس لیے دیے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اگر تو یہ گنہگار تھے، اگر واقعی یہ گستاخان رسول تھے، تو پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور ہو سکتا ہے جو ظلم ان پہ ہوا اس کے بدلے میں جو ان پر ناجائز سزا تھوپی گئی جس کے وہ مستحق نہیں تھے، ان کی اگر سزا بنتی بھی تھی تو وہ اس پہ تھی، پھانسی کے پھندے پر تھی، عدالت کے ذریعے تھی، جج کے ذریعے تھی، وہاں تھی۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ان پہ ظلم ہوا، ہو سکتا ہے وہ ظلم ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور آپ جن لوگوں نے یہ حرکت کی، جن لوگوں نے اس کو جلایا، جن لوگوں نے اس کو مارا اور اس پہ ناجائز قتل کیا، وہ ہو سکتا ہے الٹا وہ چلے جائیں دوزخ میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ جس نے یہ کام کیا، اس ظلم میں شامل ہوا، لاش کی بے حرمتی کی، لاش کو جلایا، وہ اللہ کے ہاں اس کا اللہ سے پائے جس کا وہ مستحق ہے۔ کیونکہ میں ایسے بندے کے لیے تو ہدایت کی دعا نہیں مانگ سکتا، میں کیسے ہدایت کی دعا مانگوں؟ میں یہی کہوں گا کہ بھائی تجھے وہی ملے جس کا تو مستحق ہے۔ ان کا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یقیناً وہ مظلوم قتل ہوئے، بھلے وہ گستاخ بھی تھے مگر وہ مظلومانہ قتل ہوئے۔ ان کو ایسے مارنے کا حق مجھے آپ کو نہیں ہے، قانون ہاتھ میں لینے کا حق مجھے آپ کو نہیں ہے۔ بھائی قانون ہوتا ہی پھر کیوں ہے؟ اگر آپ نے یہ سب نے کام کرنا تھا تو پھر اشارے، لائٹیں، پولیس سب ختم کرو، سارے جنگل کا قانون بناؤ۔ ایسے نہ کریں، اس کا نقصان آپ سب کو ہو۔ یہ کہتے ہیں نا، روسٹرز آر کمنگ ہوم، دے ول کم ہوم، اٹ ول ہانٹ یو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اور مملکت خدا داد پاکستان کو ہر طرح کے فتنہ، فساد و شرانگیزی سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔